ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ میں نے خاص طور پہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اپنی اصلاح کے لیے آج چوز کیا. اپنے آپ کو تھوڑی سی اپنی پٹائی کرنا بھی بڑی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے کان سنتے ہیں، اس لیے بات کرنے والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ وہ بات اگر اللہ کی ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر. اور ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں، ذکر سے دل متاثر ہوتے ہیں. ذکر ہمارے نفس کا، ہماری سول کا، ہماری روح کا کی غذا ہے. ہم بچپن میں اور جوانی میں سمجھتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، کیونکہ روح تو پھر بھی ایمٹی کی ایمٹی تھی. حالانکہ موسیقی میں ڈوب گئے، موسیقی بنانا شروع کر دی. سننا تو بہت دور کی بات، ہم نے تو بنانا شروع کر دی، پھر بھی وہ روح کی غذا نہیں بن سکی، بلکہ روح اور بے چین اور بے سکون ہو گئی. کیونکہ اس کی آؤٹ کم آتی تھی، اس کی جو ہائیز تھے وہ تو بڑے اچھے تھے، لیکن جو اس کے لوز تھے وہ انٹالریبل تھے. آپ کو ہر وقت ایک ہائی اور ایک ہر وقت ایک اٹینشن، آپ کو ہر وقت کامیابی، آپ کو ہر وقت ایک ڈیسپریشن کی فیلنگ رہتی ہے. یو وانٹ مور اینڈ مور آل دا ٹائم. آپ عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص طرح کی کمفرٹ، ایک خاص طرح کی اٹینشن، ایک خاص طرح کی وہ ملے ہر جگہ پر، ہر جہاں بھی آپ جائیں، جس حالت میں بھی آپ ہوں. تو اس کی بہت ساری بائی پروڈکٹس ایسے ہیں جو برن کر دیتے ہیں آپ کے نفسیات کو. ہر کاروبار میں ایسا ہوتا ہے، ہر کامیابی کے ساتھ بہت سارے امتحانات جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کامیابی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، اپنی حدود کو نہیں بھولتا، اپنی ویلیوز کو نہیں بھولتا، اور اوور ایکسائٹڈ نہیں ہوتا، اور ناکامی میں بھی مایوس نہیں ہوتا. وہ ایک سٹیبل شخصیت ایک سٹیبل کیریکٹر کا مالک ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دے. تو ہم بدلتے کیوں نہیں؟ تو وہ جب میں اپنی زندگی میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے رائٹ ایٹ دس ویری مومنٹ سوچتا ہوں، تو سب سے بڑا جو آبسٹیکل، سب سے بڑی جو جسے کہتے ہیں نا رکاوٹ، وہ کیا ہے ہمارے بدلنے میں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. مجھے تو یہ جواب مل گیا ہے. آپ بھی سوچیں ذرا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. رکاوٹ ذہن میں آئے گی شیطان، معاشرہ، دنیا، انوائرمنٹ، اور آس پاس سوسائٹی، آج کل کا زمانہ، 21st سینچری. ہم اکثر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ مائدہ 5ویں سورہ ہے، اس کی 105 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں کا یہ خاصہ ہے، ایمان والوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ ان کو اس دنیا میں بتا دیا جاتا ہے. ایک عام انسان بغیر جانے ہی چلا جاتا ہے. ایک عام انسان کا کیمرہ باہر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو وجہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنی پرابلمز کی، اپنی زندگی کی رکاوٹوں کی. ایک عام آدمی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے، وہ ماہر نفسیات خود بیچارہ دنیا سے کے دھکے کھا کر آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کا اپنا گھر اکثر سکون میں نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہے. تو وہ بھی 1 گھنٹہ آپ کی بات سن کے آپ کو ایک ہیپی پل لکھ کر دے دیتا ہے، وہ بھی انسان ہے. تو ایمان والے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے کلام کے ذریعے پہلے ہی بتا دیتے ہیں تمہاری رکاوٹ کیا ہے. تو سنیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے خلاف، تمہاری اپوزیشن میں، تمہاری رکاوٹ، تمہارے آبسٹیکل تو تمہارے اپنے نفوس ہی ہیں. یو یور سیلف آر دا ریزن. میں خود اپنی زندگی میں اپنی تبدیلی کے بیچ میں رکاوٹ ہوں. اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے ایک سوسائٹی اور ایک ملک سے. جس طرح آج ہمارے پیارے گھر، ہمارے ملک میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا وہ بدلے گا، اور جب کوئی آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے بدلا کیوں نہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رول کیا ہے. اسی طرح ہم اپنی انڈیویجول زندگیوں میں ہم کمپلین تو کرتے ہیں، ہم شکایت تو کرتے ہیں، کبھی نصیب کو کوستے ہیں، کبھی حالات کو کوستے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بڑا
زبردست قول ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کے اسی حساب سے ان کا قول کہ اپنی غلطیوں سے اپنے نصیب کو بدنام مت کرو. یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں. اپنی غلطیوں سے اپنے نصیب کو بدنام مت کرو. نصیب تو خود ہمت کا محتاج ہے. اللہ اکبر. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اپنی غلطیوں سے اپنے نصیب کو بدنام مت کرو. نصیب تو خود ہمت کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نے آپ کو سنایا، پھر سناتا ہوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے خلاف تو تمہارے اپنے نفوس ہی ہیں. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، پس اگر تم نے ہدایت پالی، اگر تمہیں ہدایت مل گئی، کیونکہ ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ نے بدل لیا اپنے آپ کو، آپ نے اوور کم کر لیا، آپ نے اپنی ان عادات کو، اس پرسنالٹی کی ویکنس کو، اس پروگرامنگ کو آپ نے توڑ دیا، اس پروگرامنگ کو آپ نے چینج کر دیا. اگر آپ کو سلوشن مل گیا اور آپ کی ہدایت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گمراہ ہوا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کبھی بھی معاشرے کا، کبھی بھی دنیا کا پریشر مت لیجئے گا. جب آپ کو اللہ کے ساتھ تعارف ہو جائے، جب آپ کو اللہ کا حکم مل جائے، سمجھ میں آ جائے، تو پھر کبھی کسی کا پریشر مت لیجئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیونکہ اللہ سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا مالک کوئی نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے. اللہ ذریعہ بناتے ہیں، اس ذریعے کا احسان مند ہونا ضروری ہے، لیکن وہ ذریعہ رب نہیں ہے. تو جو لوگ ذریعے کو رب سمجھ لیتے ہیں، وہ ساری زندگی کمپرومائز کرتے ہیں، وہ ساری زندگی حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں، وہ ساری زندگی پستے ہیں، رگڑا کھاتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہمیں اس دنیا میں. اس کے رستے کی آزمائشیں کچھ اور چیز ہے، لیکن یہ جو عذاب بن کے، جو آگ ہمیں اس دنیا سے ہمیں جھلسا دیتی ہے. ایک اتنا پیارا کھلتا ہوا معصوم بچہ بڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کو ٹائملی اللہ کی ہدایت نہ پہنچے اور وہ اس دنیا کے آگے اگر گیون کر دے، تو پھر ساری زندگی وہ سمجھوتے کرتا اور تکلیف میں اور پریشانیوں میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کی مثالیں ایک نہیں، ملینز اور بلینز ہیں ہمارے آس پاس. لیکن اگر آپ کو اور مجھے آج ہدایت مل جاتی ہے، ہمیں سلوشن مل جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے سٹینڈ لے لیتے ہیں، تو کبھی بھی پریشر مت لیجئے گا آس پاس معاشرے کا. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ہدایت پالی تو جو گمراہ ہوا. کیونکہ دنیا جو ہے، قرآن مجید میں اللہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت، اور شیطان نے بھی یہ کلیم کیا ہے، جس کو اللہ نے آیت بنا دیا ہے، کہ تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا سوائے تیرے چند مخلص بندوں کے. شیطان بھی یہ بات مانتا ہے کہ چند لوگوں کو میں نہیں لے جا سکوں گا اپنے رستے پہ، لیکن اکثریت تو میں لے ہی جاؤں گا. اور قرآن مجید میں جگہ 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 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تُطِيعْ، سورہ الانعام 6 سورہ ہے، اس کی 116 نمبر آیت میں، وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تو نے زمین میں اکثریت کو فالو کیا، اگر تو اکثریت کے پیچھے چلا، اگر تو نے اکثریت کی اتباع کی، اطاعت کی، اگر تو نے اکثریت کو اوبے کیا، اپنے اوپر حاوی کر لیا، تو یُدِلُّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، وہ تجھے اللہ کی سبیل سے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. پہلے تو ہمارا نفس ہمارے خلاف رکاوٹ، اوپر سے معاشرہ کی سپورٹ، اکثریت کی سپورٹ. تو یہ وہ جنگ ہے، وہ بیٹل ہے جو ازل سے چل رہی ہے، ابد تک رہے گی. اور اس جنگ میں آپ اور میرا مستقل ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہم کس سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کون سی سائیڈ لیتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے کو جاننے کی. اللہ کے راستہ جان تو لیں، پھر کون کتنا چلتا ہے، کس کے کتنے مراتب ہیں، کس کا کیا رتبہ ہے، وہ تو ہم سب کی اپنی اپنی ایفرٹ ہے. لیکن کم از کم ہم اتنی ایفرٹ تو پہلے کریں کہ ہم اپنے راستے کو ایویلیویٹ کریں. تو ہم اسی لیے بدلتے نہیں ہیں. اس کی پہلی چیز جو سمجھ میں آئی کہ ہم پہلے تو کیمرہ اپنی طرف کر کے خود کو ہی ایویلیویٹ نہیں کرتے. ہم اس میں بھی لیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، میں نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں نا، میں یہ اچھے کام تو کر ہی رہا ہوں نا، میں کھانا تو کھلا ہی رہا ہوں کسی کو، میں چیریٹی تو دے ہی رہا ہوں نا،
تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم خود سے ہی اسیوم کر کے خود سے ہی اللہ کے بہاف پہ بھی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے, جس کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے بہاف پہ کوئی بات فیبریکیٹ کرے. اللہ اپنے کلام میں خود واضح طور پہ بتا رہے ہیں اس کی لائکس ڈس لائکس کیا ہے, اس کے قوانین کیا ہے, اس کی حدود کیا ہے.